اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ جس نیت کے ساتھ آپ نے اس کورس کو جوائن کیا ہے، اس پیٹرن کو جوائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور اللہ کریم جو ہے وہ جس نیت اور جس کامیابی کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے آپ نے ان پروفیشنل سکلز کو سیکھنے کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان تمام چیزوں میں کامیابی رکھیں۔ دوستو، گزارش اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو ٹاپک لاسٹ ہوا تھا اس میں ہم نے ٹول کی بات کی تھی، مارکیٹ ٹول کی ہم نے بات کی تھی۔ یاد رکھیے گا، جب آپ ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں، جب بھی ڈیزائننگ کی بات پاکستان کے اندر ہوتی ہے، پاکستان سے باہر ہوتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے، جب بھی آپ ڈیزائننگ کی بات کریں گے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ڈیزائننگ کے اندر جس کے سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، اگر آپ فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں، فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، لوگو ڈیزائن کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد، یہ تمام کے تمام پیٹرن سیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو پروفیشنلی اس قابل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اچھے پیسے کما رہے ہوں۔ کتنے اچھے پیسے؟ جتنے پیسے آپ کو آپ کی جاب دے رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر پیسے۔ اور ابھی خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے دوبارہ سے کووڈ-19 کا ایشو چلتا ہے تو آن لائن ارننگ یا فری لانسنگ کے سوا آپ جانتے ہیں کہ باقی دروازے کس قدر تکلیف دہ حد تک بند ہوتے رہے ہیں۔ اینی ویز، اللہ کریم دنیا میں آسانی فرمائی اس حوالے سے بھی۔ تو آپ جب ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں اور جب اس پروفیشنل سکل کے ذریعے سے آپ پیسے کمانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پیسہ جس چیز کا کلائنٹ آپ کو دیتا ہے وہ ایک لوگو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے اندر آپ نے اگر انٹرنیشنل فری لانسنگ کرنی ہے تو انٹرنیشنل فری لانسنگ کرتے ہوئے یا لوکل جاب کرتے ہوئے، اگر آپ پاکستان میں جاب کرتے ہیں یا آپ ڈیزائننگ کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، ان تمام کنڈیشنز کے اندر سب سے زیادہ جو افیکٹو آپ کو پیسے دینے والی چیز ہوتی ہے وہ لوگو ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ آج نہایت اختصار کے ساتھ اس موضوع کو ہم نے کلوز کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، 2 ماہ کا ہمارا ڈیوریشن ہوگا، اور اس 2 مہینے میں ہم نے اپنی ڈیزائننگ بھی مکمل کرنی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ مکمل کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی 2 کورسز اس کے علاوہ ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ سو ذرا تیزی کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ لوگوں کے اوپر دوبارہ سے ریوائز ہوگا، اس لیے کہ پریویس ویک میں ایک کلاس ہماری لوگو ڈیزائننگ کے اوپر ہوئی تھی، لیکن اس دن کچھ ایشوز آ گئے تھے، شاید کوئی لائٹ کا ایشو آ گیا تھا، ریکارڈنگ آپ لوگوں کو نہیں تھی مل سکی۔ سو کلاس میں اس دن لوگ کم آئے تھے اور کافی زیادہ لوگوں کو اس کے بعد ایشو ہوا تھا، پریشانی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ کلاس کو جوائن نہیں کر پائے۔ اب چونکہ ٹاپک بڑا بیسک تھا، بڑا مین ٹاپک تھا، لہٰذا مجھے مجبوراً اس ٹاپک کو ریوائز کرنا پڑ رہا ہے۔ تو لوگوں کی جب آپ نے بات کرنی ہے تو جب بھی لوگوں کے لیے آپ کو ڈیزائن کرنے کے لیے کلائنٹ کہے گا، اس میں اگر آپ کے پاس لوگوں کی بنیادی اقسام، بنیادی لاجکس اور بنیادی ٹیکنیکس اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لوگو بناتے ہوئے بیسیکلی کرنا کیا ہے، بیسیکلی ڈیمانڈ کیا ہے، بیسیکلی اصول کیا ہیں، اگر آپ کو اس کا نہیں پتہ تو یاد رکھیے گا آپ کسی بھی صورت جو ہے لوگو نہیں بنا سکتے۔ ایک بندہ ہے، آپ کو وہ دیتا ہے امریکہ سے کوئی لیٹ سے آپ نے فری لانسنگ کی ہے، آپ کو ایک بندہ مل گیا، وہ کہتے ہیں یار میرا لوگو ڈیزائن کر دیں۔ کون ہے بندہ؟ امریکن ہے۔ اچھا، اب وہی بندہ، وہی چیز آپ کو جو ہے وہ چائنا سے مل گئی ہے، یا آپ کو وہی چیز ہے وہ کسی اور پاکستان سے مل گئی ہے یار۔ تو اب اس میں ہر ملک کا کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے کہ وہ اصول و ضوابط آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اگر آپ کو کلائنٹ ملتا ہے امریکہ کا اور وہ لوگو ڈیزائن کرواتا ہے آپ سے دودھ کے لیے، دودھ کی کمپنی کے لیے، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ کو کلائنٹ ملتا ہے اس کی بجائے کسی اور کنٹری کا اور سیم پروڈکٹ ہے اس کی، تو اس کا لوگو ڈیزائن کیسے کرنا ہے؟ اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو کلائنٹ ملے گا نا باہر سے فری لانسنگ کے اندر، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا یار کہ میرا لوگو ڈیزائن کر دو، اس میں یہ رنگ ڈال دو، وہ رنگ ڈال دو، وہ رنگ ڈال دو، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ میری کمپنی کی یہ پروڈکٹ ہے، میں یہ بات کرتا ہوں، یہ بات بیچنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا مقصد ہے، اور اس مقصد کے اصول و ضوابط آپ کو خود سے پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کو سیمپل ڈیزائن کر کے دیں گے نا تو اس سیمپل کے اندر ہی وہ جان جائے گا کہ آپ کو کام کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اور اس سیمپلنگ کے اندر آپ کے جو سکلز ہیں
اگر آپ کے پاس ٹیکنیکس اور علم ہے اس چیز کا کہ لوگو ڈیزائننگ کے بنیادی اصول کیا ہیں تو آپ ایک کامیاب لوگو میکر بنیں گے، ادروائز ہرگز بھی نہیں بن سکتے، اور آپ کے لوگوز کو وہ قبول بھی نہیں کرے گی دنیا، نہ لوکل نہ انٹرنیشنل فری لانسنگ کرتے ہوئے. یہ تمہید جو ہے تھوڑی سی میں نے جو باندھی ہے، مجبوری تھی اس کے بارے میں باندھنا، تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ چیز جو ہے ساری کی ساری یہ کرنی کیسے ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیے گا، میں بتاتا ہوں آپ کو جی. اچھا، اب یہاں پہ یہ ایک چارٹ میں نے کھولا ہے آپ کے سامنے، اس پہ جو لوگوں کے بیسک اصول ہیں انٹرنیشنلی، یہ پاکستان کی بات نہیں خالی میں کر رہا، میں آپ سے انٹرنیشنل بات بھی ساتھ کر رہا ہوں. لوگوں کے جتنے بھی اصول ہیں میں نے اس میں اکٹھے کر دیے ہیں. اس کو آپ سمپل دیکھ لیجیے گا. ہم 5 منٹ کے اندر اس چارٹ کو مکمل کریں گے، اور اس چارٹ کو مکمل کرنے کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھ جائیں گے. اگر آپ کا کلائنٹ ہے امریکہ سے ہے، پاکستان سے ہے، کینیڈا سے ہے، کہیں سے بھی ہے، اور وہ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میرے لیے آپ ایک ایبسٹریکٹ مارک لوگو تیار کر دیں، سمپل آپ سے جو پڑھا لکھا کلائنٹ ہوگا، یا آپ اگر کہیں پہ کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ سے جو بات کریں گے نا، لیٹ سے آپ کو ایک اچھی جاب کی آفر ہوتی ہے. اب اگر آپ جاب کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو جاب کی آفر ہوتی ہے کسی اچھی کمپنی سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ سے جب کہے گی یار کہ مطلب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کو مجھے بیٹھ کر بتائیں کہ آپ کو ٹول یوز کرنے کا آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ سے وہ ٹول یوز کرنے کا نہیں پوچھیں گے. انٹرویو کے اندر وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی جان آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے اصول و ضوابط، قوانین، لوگو خاص طور پہ لوگو، اس کے علاوہ باقی پیٹرنز، کلر کے اصول، رنگوں کی نفسیات، زبان، جو میں نے سارا آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو آتی ہے. سارے کے سارے سوال آپ سے اس بات کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ انٹرویو کے اندر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں رکھا ہوتا کہ جس پہ آپ نے اس کو کوئی کام کر کے دکھا دیا. انٹرویو کے اندر میں جاب کی بات کر رہا ہوں، فری لانسنگ کی بات نہیں کر رہا. انٹرویو کے اندر آپ سے وہ آپ کا نالج جانتا ہے کہ آپ کس لیول پہ کام کر رہے ہو. اینی ویز، اگر آپ کو امریکہ سے، لندن سے، یورپ سے، کہیں سے کوئی کلائنٹ ملتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے جی میں نے ایک ایبسٹریکٹ مارک تیار کروانا ہے آپ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پلیز نوٹ کر لیجیے گا. آج ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے اور رپیٹ نہیں کریں گے اس کے بعد یہ چیزیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. جب بھی آپ سے کلائنٹ کہے کہ میرے لیے آپ نے ایبسٹریکٹ مارک تیار کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے، کلائنٹ کے لیے، ایک اس طرح کا لوگو تیار کرنا ہے جس میں وہ سمپل شیپ کے ذریعے سے اپنی پروڈکٹ کو، اپنے برانڈ کو جو ہے لوگوں کے ذہن میں نشین کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے. کوئی خاص شکل، کوئی خاص شیپ وہ کہتا ہے مجھے بنا کے دو جو لوگوں کے دلوں پہ چھپ جائے. تو وہ اس شیپ کا کوئی لنک نہیں ہے کسی اس کے نام کے ساتھ، کسی اس کی پروڈکٹ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یار بس میرا اس طرح کا کوئی چیز، کوئی شیپ بنا دو جو لوگوں کے دل میں نا بس چھا جائے، ان کی یاد میں میرا جو برانڈ ہے نا، وہ اپنی برانڈ کی برانڈنگ جو ہے، اپنی مارکیٹنگ جو ہے، اپنے لوگوں کی جو اویئرنیس ہے، وہ اس لوگوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دل میں اپنے اس برانڈ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرنا چاہتا ہے. تو وہ کہ یار مجھے ایبسٹریکٹ لوگو مارک کا لوگو تیار کر دو. ایبسٹریکٹ مارک کی ایگزامپل میں ہمارے پاس ابھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے وہ پیپسی ہے. پیپسی کے اندر جو اس نے نیلا، سفید اور لال رنگ یوز کیا ہے، یہ کیوں یوز کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں میں بالکل نہیں جاؤں گا. اس لیکچر کے ختم ہونے کے بعد میں سمپل آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کر دوں گا، اسی کی ریکارڈنگ کے ساتھ ایک لنک شیئر کر دوں گا میں آپ کو، یا میں آپ کو ایک لیکچر ہی شیئر کر دوں گا. اس کے اندر رنگوں کی ساری بات، نفسیات، رنگوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، رنگوں کے اصول کیا ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں میں نے وہاں پہ ڈسکس کر لی ہیں. وہ وہاں پہ ہم رکھیں گے، میں اس کو دوبارہ آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا. لہٰذا اس میں لال، سفید اور یہ جو بلیو کلر ہے یہ یوز کیوں کیا اس نے، اس کے اصول و ضوابط آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ میں نے تمام کے تمام آپ کو پہلے بتا دیے تھے، لیکچر میں دے دوں گا، اس کو سن لیجیے گا. تو آپ کا کلائنٹ کہتا ہے مجھے ایبسٹریکٹ لوگو تیار کر کے دو، تو اٹ مینس کہ وہ آپ سے ایک شیپ مانگ رہا ہے اور کچھ کلر کمبینیشن مانگ رہا ہے. شیپ جو ہے وہ اس کے اوپر باؤنڈیشن کوئی نہیں ہے، شیپ کوئی بھی ہو سکتی ہے، شیپ پہ باؤنڈیشن کوئی نہیں ہے، لیکن کلرز پہ باؤنڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. کلر پہ باؤنڈیشن ہے، کلر آپ نے وہی استعمال کرنے ہیں جو کہ اس کی پروڈکٹ کو زبان دیں گے. زبان دینے کے اصول و ضوابط آپ نے لیکچر میں دیکھ لینے، میں آپ کو لنک بھجوا دوں گا ابھی. اچھا، اس کے بعد اگر آپ سے وہ کہتے ہیں یار میرے لیے ایک میسکوٹ لوگو تیار کر دو، تو یاد رکھیے گا، پلیز اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. یہ انٹرنیشنلی، لوکلی ایک ہی اصول چل رہا ہے دنیا میں اس ٹائم پہ. اگر وہ کہتا ہے جی مجھے میسکوٹ لوگو تیار کر کے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے کوئی چیز سیل کرنی ہے ایسی جس میں بچوں کی انٹرسٹ ہے. یاد رکھیے گا، میسکوٹ لوگو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کا لوگو جس کے اندر کوئی تصویر استعمال کی جائے،
کوئی نہ کوئی تصویر استعمال کر کے اٹریکشن پیدا کی جائے. جب کسی تصویر کے ذریعے سے کسی لوگوں میں کوئی کمپنی آپ سے اٹریکشن پیدا کروانا چاہے گی, بالخصوص بچوں کی جو آئٹمز ہوتی ہیں ان کے لیے کمپنی سے کام کر رہی ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا اس کے کمپنی کے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے جس اصول کو آپ نے فالو کرنا ہے. پاکستان سے آپ کو آرڈر مل جاتا ہے, پاکستان سے باہر سے آپ کو آرڈر مل جاتا ہے, آپ نے اپنے میسکوٹ لوگو کو تیار کرنا ہے, تو وہ کیا ہوگا جس میں بچوں کی اٹریکشن ہے. KFC میں نے ایگزامپل رکھی ہے آپ کے سامنے. KFC پہ بیسیکلی جو لوگو ڈیزائن کیا گیا تھا, اس کے اندر کلر کمبینیشن کیوں ہے میں نے آپ کو بتا دیا. وائٹ کلر اس میں کیوں یوز کیا گیا, بلیک یوز کیا اور ریڈ کیوں یوز کیا ہے. کلروں کا اصول جا کے پڑھ لیجیے گا, اس میں آپ کو یہ چل جائے گا پتا. تو کلر کے اصول کے بعد اس میں جو تصویر لگائی ہے یہ اس نے میسکوٹ لوگوں کے لیے لگائی ہے, کیونکہ بچوں کو اٹریکٹ کرنا بیسیکلی اس کا مقصد تھا کہ فیملیز آئیں گی, ساتھ میں بچے ہوں گے, تو بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے اس کو کھانے کے لیے کہیں گے, اٹریکٹ ہوں گے. سو میسکوٹ لوگو ایک ایسا لوگو ہوتا ہے جس کے اندر بچوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. اوکے جی. نمبر 3 کمبینیشن مارک. کمبینیشن مارک کے لیے کوئی آپ کو آرڈر ملتا ہے, پاکستان سے ملتا ہے, پاکستان سے باہر ملتا ہے, کوئی کمپنی آپ جاب کرنے جاتے ہو, آپ سے وہ آنسر کرتا ہے, کویشچن کرتا ہے کہ یار کمبینیشن مارک کیا ہوتا ہے. تو ویری سمپل اس کا آنسر ہے, کمبینیشن مارک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کا لوگو جس کے اندر کوئی کمپنی اپنے برانڈ کا نام یوز کرنا چاہتی ہے, اپنے برانڈ کا نام یوز کرنا چاہتی ہے, اور اپنے برانڈ کے نام کے ساتھ ہی اپنی پروڈکٹ کو بھی یوز کرنا چاہتی ہے. کمبینیشن سے یاد رکھیے گا, کمبینیشن مارک. سو وین ایور یو ول بی کال ٹو ڈیزائن اے لوگو ان اے کمبینیشن مارک, تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ جو کمپنیاں مجھ سے یہ کہہ رہی ہے, یہ جو میرا جو کلائنٹ ہے فری لانسنگ کے ذریعے مجھے ملا ہے, وہ مجھے کہتے ہیں یار کہ مجھے ایک ایسا لوگو بنا کے دو جس میں میرا برانڈ نیم بھی آ جائے اور میری پروڈکٹ کا نام بھی ہے. اسے کہتے ہیں کمبینیشن مارک. برگر کنگ میں نے ایگزامپل لگا دیا, برگر کا اوپر نیچے میں نے وہ اس نے یوز کیا ہے کہ برگر کو سینٹر میں اس نے برگر کا نام یوز کیا ہے. اس میں کلر یوز کیا اس نے اورنج, ریڈ اور بلیو. کیوں یوز کیا ہے واپس جائیے گا کلر کے اصول پہ, وہاں سے اس بات کا جواب آپ کو مل جائے گا. اگر اس کے بعد باری آتی ہے جی ایمبلم لوگو کی. اگر کوئی کمپنی آپ سے کہتی ہے میرے لیے ایمبلم لوگو تیار کرو, تو سمپل اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بیج یوز کرنا ہے. انٹرنیشنل پیٹرن چل رہا ہے یہ. جب بھی ایمبلم لوگوں کی بات ہوگی, اٹ مینس کہ کوئی کمپنی آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, یا وہ فری لانسنگ کے ذریعے آپ کا کلائنٹ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ آپ سے ایک ایمبلم لوگو, یعنی کہ ایک ایسا لوگو ڈیزائن کروانا چاہ رہا ہے جس کے اندر بیچ کو یوز کیا گیا ہے. اچھا, اس بیچ کے دائیں بائیں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ کیا یوز کر سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, باؤنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو آپ پنجاب کا جو کھیت کھلیان ہے اس کے کچھ چیزیں اس میں لگا سکتے ہیں, باؤنڈیشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن بیچ, اچھا اب اس میں کون کون سے کلائنٹ ہیں آپ کے؟ نارملی گورنمنٹ کے ادارے, نارملی فوج کے ادارے, نارملی سیکرٹ سروسز کے ادارے, نارملی ایجوکیشنل سروسز کے ادارے, یہ بیچ والے آپ سے ڈیزائن تیار کرواتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے لیٹر مارکس کی. اگر لیٹر مارک کی آپ سے بات کی جائے, کمپنی آپ سے کہتی ہے جی لیٹر مارک لوگو تیار کر کے دو, تو لیٹر مارک لوگو کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا لوگو جس کے اندر آپ کی جو کمپنی ہے, جو کلائنٹ ہے, اس کا نام بہت لمبا ہے, کلائنٹ کا نام بہت لمبا ہے, اور وہ اپنے نام کو چاہتا ہے کہ میرا نام لوگ جانیں, لیکن نام لمبا بہت زیادہ ہے. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے ایک ایسا لوگو تیار کرواتا ہے جس لوگو کے اندر وہ اپنے نام کی ایبریویشن آپ سے تیار کروا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, نام کی ایبریویشن آپ سے وہ تیار کروا رہا ہوتا ہے. تو جس میں نام کی ایبریویشن آپ سے کلائنٹ یوز کروائے گا اسے کہتے ہیں کہ یہ لوگو, اٹ مینس مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگو ڈسکس ابھی ہم کر رہے ہیں وہ آپ سے یہ لیٹر مارک تیار کروانا چاہ رہا ہے. تو ناسا اس کی ایگزامپل ہے جس کے اندر جو کلائنٹ ہے, ناسا کا جو ایبریویشن ہے وہ لمبا ہوتا ہے, مطلب نیشنل انسٹیٹیوٹ سم تھنگ اس کا مطلب ہے, لیکن وہ اپنے نام کی ایبریویشن بھی استعمال کرنا چاہتا ہے, اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں اس کے نام کے ذریعے سے. سو ایسا کلائنٹ جو اپنے لمبے نام کی ایبریویشن یوز کروانا چاہ رہا ہے, اور سمپل وہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ میرے نام کے آپ ایبریویشن یوز کر لو, اٹ مینس کہ وہ آپ سے مونوگرام لوگو یا لیٹر مارک لوگو کو یوز کروانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اسٹوڈنٹ ہے جی امجد صاحب, وہ کہہ رہے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی. ایکچولی انہوں نے کال اوور انٹرنیٹ کو پریس نہیں کیا ہوا, حالانکہ بڑی تفصیل سے میں نے یار یہ بات پہلے آپ لوگوں سے کہی تھی کہ پلیز ابھی دیکھیں نا یہاں پہ اگر میں ان سے چیٹ کروں گا تو اس میں ڈسٹربنس آتی ہے. سر ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے پلیز, میں ان کو کلاس جوائن کروا دوں, ان کو آواز نہیں آ رہی. اچھا جی,
تو اس میں یہ جو ناسا تھا یہ ہمارا ایک ایگزامپل آ گئی ہے لیٹر مارک کی یا مونوگرام لوگوں کی. اس کے بعد باری آتی ہے ایسے کلائنٹ کی جو بڑا اچھا یہ جو اب والا کلائنٹ ہے نا جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, یہ ایسا کلائنٹ ہے جو انٹرنیشنلی اچھے پیسے پے کرتا ہے. یہ عام طور پہ شوقین کلائنٹ ہوتا ہے اور اس کی نفسیات بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. جون سا بندہ بھی آپ سے پکٹوریل مارک تیار کروانا چاہتا ہے, پکٹوریل مارک یاد رکھیے گا, جون سا کلائنٹ آپ سے پکٹوریل مارک تیار کروانا چاہتا ہے اٹ مینس کہ وہ بندہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایسے کلائنٹ جو ہیں یہ اچھے خاصے پیسے پے کرتے ہیں لیکن ان کی ایک شرط ہوتی ہے, سمپل ان کی ایک شرط ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار کہ ہمارے لیے ایک ایسا لوگو تیار کر کے دو جو ایک شیپ کے اندر ہو, ایک ڈفرینٹ شیپ ہو. اب ایسی شیپ وہ کوئی آپ سے شیپ چاہ رہے ہوتے ہیں, بڑی کوئی ڈفرینٹ سی بڑی کوئی انوکھی سی شیپ چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار بس یار کوئی شیپ ہو اس طرح کی شیپ جس کو دیکھ کے دنیا جو ہے نا وہ ہمارے برانڈ کو اس شیپ کے ساتھ جانے. اب یہ بڑی عجیب سی منطق ہوتی ہے لیکن ایسے کلائنٹ آپ کو ملتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے ایک ایسا آپ لوگو ڈیزائن کر کے دو جس کے اندر صرف کوئی شیپ آ جائے, تو وہ اسے کہتے ہیں پیکٹوریل مارک لوگو. جب بھی کوئی کلائنٹ آپ سے پیکٹوریل مارک کی بات کرتا ہے اٹ مینس کہ وہ شیپ ڈیزائن کروانا چاہ رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ ایپل کا لوگو آپ کے سامنے رکھا ہے, مشہور و معروف لوگو ہے, اس کے لیے کسی چیز کی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں جو اس کے موبائل ہیں اس میں کہیں پہ اس نے کمپنی کا نام یوز ہی نہیں کیا ہوتا, موبائل لکھے کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, بس ایک ایپل کا اس نے لوگو لگا دیا ہوا ہے. تو یہ ایک کچھ کھایا ہوا سیب جو ہے یہ بس ایک دریافت ہے جو اس نے کسی سے کروا لی اور بس یہ چل رہا ہے. اب اتنے سے ایپل کے ایک شیپ اس کو پسند آ گئی ہے, تو یہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس شیپ کو تیار کرنے کا اس نے 50,000 لیا ہوگا تو یہ غلط فہمی ہے. اس شیپ کو تیار کرنے کا کم سے کم اس نے جو چارج کیا ہوگا بندے نے وہ کم سے کم 10 لاکھ چارج کیا ہوگا. اور میں آپ کو سرچ کر کے بتاؤں گا کہ اس کے چارج بھی اس نے کیا کی تھی, کیونکہ یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, یہ شوقین لوگ ہوتے ہیں پیکٹوریل مارکس والے اور آپ کو بڑے اچھے پیسے پے کر دیتے ہیں اس کے. اینی ویز لیکن آپ کو جب تک پتہ نہیں ہے نا کہ پیکٹوریل مارک کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یار میرے لیے پیکٹوریل مارک تیار کر دو گے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا اس کو اپلائی کرو گے. سو اس لیے یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. گوگل نیکسٹ لاسٹ ہے جس کے بعد آگے چلتے ہیں. ورڈ مارکس اور لوگو ٹائپس یہ کیا ہوتی ہیں. اس کے اندر کوئی کمپنی آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرے پورے نام کو یوز کرو اور میری پہچان جو ہے نا میرا یہ مقصد ہے یہ مقصد ہے یہ مقصد ہے یہ مطلب اپنے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں وہ چاہتی ہوں وہ چاہتی ہوں وہ چاہتی ہوں اور وہ چاہتی ہوں. اب جب کمپنی آپ کو اپنی تمام ڈیمانڈ بتا دیتی ہے نا تو آپ نے اس کے نام کو صرف اس کی جو ڈیفرنٹ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو کمپنی کی سروسز ہوتی ہیں ان سروسز میں جو کلر کا اصول ہے انٹرنیشنل پیٹرن کے مطابق جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا, سمپل اس کلر کو فالو کرنا ہے, اس رول کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اس رول کو فالو کرتے ہوئے ایک کلر کمبینیشن اس کو دے دینا ہے. یہ بندہ یہ کلائنٹ آپ سے صرف ایک کمبینیشن مانگتا ہے بس. اگر آپ کو کمبینیشن کے بارے میں اچھی انفارمیشن ہے جو کہ میں نے آپ کو دی ہے, میں نے آپ کو بتائی ہے ڈیٹیل میں نے پراپر 2 لیکچر دیے ہیں آپ کو, تو آپ اس کلر کمبینیشن کی جو تھیوری ہے اس کے ذریعے سے لوگو ڈیزائن کریں گے. دنیا کا سب سے زیادہ آسان ترین لوگو ووڈ مارکس لوگو ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ نے سمپل کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, آپ نے سمپل کلر تھیوری کو فالو کرنا ہوتا ہے, کلر کی نفسیات کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ڈیزائن کر دینا ہوتا ہے. یہ جی بیسک لوگو کی اقسام ہے, دنیا کے اندر یہی مین اقسام ہے. یہ 7 اقسام کے لوگو بنتے ہیں, 7 کے ساتھ میں نے ڈسکس کر لی ہیں آپ سے. اب چلتے ہیں ہم آگے کی جانب. اچھا, اب اس میں گوگل کے اندر جو ہے یہ لائٹ بلیو کیوں یوز کیا ہے, ڈارک بلیو یوز کیوں کیا ہے, گرین کیوں کیا ہے, ریڈ کیوں کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ تمام چیزیں میں نے 2 لیکچر میں پہلے بتا دی ہوئی ہیں, وہ آپ سن لیں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی. لیکن اسے کہتے ہیں ووڈ مارکس لوگو. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ بات ہماری کلوز ہو گئی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیے گا, جب آپ پروفیشنل ٹول یوز کر رہے ہوں گے تو دنیا میں اور پاکستان میں دونوں پیٹرنز کے اندر جب آپ کو کوئی کلائنٹ ملے گا اور وہ آپ سے یہ بات کرتا ہے یار کہ میرے لیے آپ کام کر دو, تو اس میں بیسیکلی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان بہت تھوڑی حد تک, اور بیسیکلی جو کمپٹیشن چل رہا ہے وہ پاکستان انڈیا میں چل رہا ہے اور بنگلہ دیش میں چل رہا ہے. بنگلہ دیش تھوڑا سا پیچھے آ چکا ہے, پہلے انڈیا نمبر 1 پہ چل رہا تھا ان تینوں ملکوں کے اندر, لیکن اب پاکستان بھی جو ہے وہ دنیا بھر میں 4تھے نمبر پہ آ چکا ہے فری لانسنگ کی سروسز دینے کے اندر ماشاءاللہ. ابھی اس جو 2021 میں ہمارا جو نمبر ہے وہ رینکنگ دنیا بھر میں ہم 4تھ نمبر پہ آ گئے. یوتھ ہماری سروسز دینے کے اندر 4تھے نمبر کے اوپر آ چکی ہے ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے جب آپ کو جو کلائنٹ ملے گا, انٹرنیشنل کلائنٹ جو ملے گا آپ کو, وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ دنیا بھر میں کہیں سے بھی مل سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا سب سے زیادہ کلائنٹ جو آپ کو ملنا ہے نا وہ آپ کو یورپ سے ملنا ہے. یہ میری بات آپ نے یاد بالکل نوٹ کر لینی ہے. اور یورپ کا جو کلائنٹ ہے اس کی ایک خاص نفسیات ہے. آپ یورپ کے کلائنٹ کی نفسیات کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لیں
کہ یورپ کے کلائنٹ کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ بڑے پکے پکائے سے اصول ہیں, جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے فالو کرنا ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اصول بڑے پکے ہوئے ہیں, مطلب انٹرنیشنل ریکگنائز اصول ہیں یہ. جب آپ کو ایک کلائنٹ ملتا ہے تو مین کلائنٹ جس نے آپ کو بزنس دینا ہے, جس نے آپ کو فریلانسنگ کے ذریعے کام دینا ہے, میں نے بتایا وہ کہاں کا ہوگا, وہ کلائنٹ آپ کو ملے گا یورپ سے. تو سائیکولوجی آف کلرز ان ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ دنیا میں, اچھا آپ لوگوں نے یہ بات ابھی جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, بیسیکلی آپ لوگوں میں سے شاید ذہن میں آ رہا ہو یار کہ ٹول کے اوپر لے کے جائیں, ٹول کی بات کریں. بھائی ٹول کی جتنی اہمیت ہے یاد رکھیے گا, ٹول کے برابر پہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ کو ٹول یوز کرنے سے پہلے پتہ ہو کہ میں ٹول یوز جو کر رہا ہوں وہ میں کہاں کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, کلائنٹ کون ہے, کنٹری کون سا ہے, اصول کیا ہے. آپ کو اگر یہ پتہ نہیں ہوگا ٹول یوز کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ آگے ہم چلتے ہیں جی. تو آپ کو جو کلائنٹ ملتا ہے میکسیمم وہ ملتا ہے ویسٹرن ورلڈ سے, یورپ سے ملتا ہے. یورپ کے کچھ اپنے بنے بنائے لکھے لکھائے اصول ہیں, ان وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, 5-7 منٹ کے اندر شیئر کرتا ہوں. ان کو یاد کر لیجیے گا, ان کو نوٹ کر لیجیے گا, لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی, ریکارڈنگ میں پراپر آپ نے اس کو سن لینا ہے. اچھا اب آئیے گا ہم ان اصول کی جانب چلتے ہیں. جب بھی ویسٹرن کے اندر مطلب یورپ کے اندر آپ کو کوئی ایسا کلائنٹ ملتا ہے جو آپ سے ایسا لوگو ڈیزائن کرنے کو کہتا ہے جو کسی فائنینشیل کمپنی کا لوگو ہے, جو کسی فائنینشیل کمپنی کا لوگو ہے, تو یاد رکھیے گا یورپ کے اندر کسی بھی فائنینشیل کمپنی کے لوگوں کو تیار کرتے ہوئے آپ نے جس کلر پہ فوکس کرنا ہے, انٹرنیشنل یورپ سارے یورپ کا پیٹرن یہ ہے, وہ ہے بلیو کلر. کیوں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بلیو کلر ہے وہ ٹرسٹ کا لوگو ہے, وہ کلر ہے. میں نے بتایا تھا جو بلیو کلر ہوتا ہے اس کے اندر اس کو دیکھنے سے انسان جو ہے اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی ایک چیز ہے جو کہ انسان کو ریلائبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, کنزرویٹو کی طرف لے کے, ڈپینڈیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, اعتماد بلڈ ہوتا ہے. تو بلیو کلر کے لوگوں کو اگر آپ دیکھتے ہو نا تو آپ کو غیر محسوس طریقے سے نا ایک اعتماد محسوس ہوتا ہے. اب یہ پاکستان کا بھی اصول ہے, یورپ کا بھی یہی اصول ہے. آپ دیکھ لیں آپ کا جو یو بی ایل بینک ہے, آپ کا الائٹ بینک ہے, آپ کا بینک اسلامی ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے, تو ان کے لوگوز کس کلر کے اندر ہے؟ بلیو کلرز کے اندر ہے. کیوں ہے؟ ریلائبلٹی کا اثر آتا ہے, ڈپینڈیبلٹی کا اثر آتا ہے, ٹرسٹ کا لوگو آتا ہے. تو جب بھی کلائنٹ آپ کو یورپ سے کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایک فائنینشیل آپ سے لوگو تیار کروانا ہے, ہمیشہ اس کا لوگو, اس کا بروشر, اس کا وزٹنگ کارڈ, اس کا آپ نے جو پیٹرن ڈیزائن کرنا ہے اس میں آپ نے بلیو لوگو کو خاص طور پہ کلر کو آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات جیسے آپ سے میں نے کہہ دی ہے ایسی آپ نے نوٹ کر لینی ہے. کسی فائنینشیل کمپنی کے لوگوں کو تیار کرتے ہوئے آپ نے قطعی طور پہ لال پیلا نہیں کرنا, جو آپ سے کہہ دی اس کو فالو کرنا ہے. یہ آپ سے 22 سال کا جو تجربہ ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے. تو آپ اگر مطلب اپنی کریں گے تو آپ مار کھانے کے بعد پھر بلیو کلر کے اوپر ہی آئیں گے. سو جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ ملتا ہے, ویسٹرن آپ کو آرڈر ملتا ہے, وہ کہتے ہیں یار میرا آپ ڈیزائن کر دو, میرا وزٹنگ کارڈ بنا دو, میرے آپ لوگو بنا دو, اور وہ کہتے ہیں یار کہ میرے لیے جو ہے نا وہ جو لوگو ہے وہ ایسا بناؤ جو کہ تھوڑا سا فن کے اندر آئے, مجھے مطلب تھوڑا سا اس کو دیکھ کے نا ایک فن کا احساس ہو. تو یاد رکھیے گا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہمارے ایشیا میں جو اورنج کلر ہے وہ فن کی نشانی ہے, جوائے کی نشانی ہے, لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے. یورپ میں اگر فن کی بات کریں گے نا تو یاد رکھیے گا جتنے بھی لوگوز آپ نے ڈیزائن کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں یورپ سے, مطلب لنڈن سے آئے, امریکہ سے آئے, مطلب وہ ساری پٹی یورپ کی ویسٹرن جو کلچر ہے اس میں آپ نے یلو کلر یوز کرنا ہے فن کے لیے. ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو میک ڈونلڈ کی. میک ڈونلڈ کے اندر دیکھیے اس نے یلو کلر یوز کیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یلو کلر کا کہ وہ میک ڈونلڈ کا جو آپ کو میسج آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے یار کہ آؤ بڑا مزہ آئے گا, بڑا فن ہے, واہ جی واہ کیا بات ہے, مزہ آ جائے گا, منہ میں آپ ڈالو گے تو آپ کو نشے ہی ہو جائے گا. تو مزہ, فن, جوائے, یہ اس لیے اس نے یلو یوز کیا ہے. لیکن یلو کلر کا ایک لوپ ہول ہے, نوٹ کر لیجیے گا, بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آپ نے یلو کلر کو لوگو میں یوز کرنا ہے, یہ لکھ لیں, یہ پکی پکائی بات ہے, آپ نے یلو کلر کے ساتھ ہمیشہ کوئی اسپاٹڈ ڈارک کلر یوز کرنا ہے, کیونکہ یلو کلر خود سے بول نہیں سکتا. یہ نفسیات کی بات ہے, پھر کبھی بات کریں گے, میں نے کر دی ہوئی ہے, 2 لیکچرز دے دی ہیں, لنک دوں گا, سن لیجیے گا. یلو کلر کے ساتھ آپ نے ایک بلیک یا اور کوئی ہارڈ کلر یوز کرنا ہے تاکہ یلو کلر بول سکے کہ بھائی میں خوشی دیتا ہوں, ادروائز یلو کلر کسی اور کلر کے بغیر بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تیسرا اصول, تیسری جو چیز ہے ویسٹرن کلچر میں, اگر آپ نے یوز کرنا ہے اورنج کلر تو وہاں پہ اورنج کلر جو ہے وہ انرجی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, وائٹیلٹی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, اور ڈرنک کے اندر وہ فن کے لیے. یاد رکھیے گا ایک ڈرنک ہے اور ایک جو ہے وہ ایٹ ہے.
اگر کھانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اور اس اورنج کلر کو فن میں یوز نہیں کرنا, مزے میں یوز نہیں کرنا. اگر آپ پینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے پینے کی بات میں فن کے لیے, مزے کے لیے جو کلر یوز کرنا ہے وہ کون سا ہے, یہ اورنج کا. فانٹا میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے, فانٹا کی بوتل پینے والی ہے نا, تو فن کے لیے آپ نے اس میں اورنج کلر یوز کر لیا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ خطرے کی بات کرنی ہے, کوئی ایسی بات کرنی ہے جہاں پہ, سوری خطرے کی بات میں کہہ رہا ہوں, جہاں پہ آپ نے شو کرنا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مطلب آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. جیسے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آگے کوئی چیز آپ کو آگاہ کرنے کے لیے جو رکھی ہوتی ہے وہ ذرا ریکال کر کے دیکھیں, وہ اورنج اور یلوش کلر کے جو ہیں وہ کون شیپس کے بنے پڑے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں آگے خطرہ ہے یا کوئی چیز آگے سڑک خراب ہوگی. تو آپ نے جب کسی کسٹمر کو, کوئی کسٹمر کہتے ہیں یار مجھے کوئی چیز ڈیزائن کر کے دو جس کے اندر میں نے یہ بات بتانی ہے اپنے کسٹمر کو کہ یار یہ کام کرو گے تو اس میں خطرہ ہے, یا اس کام کے استعمال کرنے سے کوئی صحت خراب ہو سکتی ہے, مطلب کوئی وارننگ دینی ہے آپ نے, تو آپ ویسٹرن کلچر کے اگینسٹ جب جاؤ گے, اس کے اکارڈنگلی جاؤ گے, تو آپ اس میں اس کلر کو یوز کرو گے, اورنج کلر کو, اور یوز کر کے بتاؤ گے. وائٹیلٹی کی بات ہے, انرجی کی بات ہے, فن کی بات ہے, یا ویزیبل کلر, مطلب آپ اس کو چاہتے ہو کہ کوئی خطرے کے بارے میں بتاؤ, ویزیبل کرو یار, نہیں دھیان سے, تو وہاں پہ آپ یہ کلر یوز کرو گے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ بات آپ سے ویسٹرن کلر میں یہ آپ کو کلائنٹ ملے گا جو آپ سے اس کلر کے حوالے سے بات کرے گا, اور آپ کو کہے گا یار مجھے یہ میرا کام ہے کہ میں کسی ڈرنک کے لیے, کسی جو ہے وہ جسٹ فن کا, ایک مزے کا اور جوائے کا میں کام کروانا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے آپ نے اس کلر کو یوز کرنا ہے. آگے چلتے ہیں جی, لال رنگ, انٹرنیشنل پیٹرن کی بات کر لیتے ہیں. لال رنگ کے اندر کسی ملک میں جو ہے وہ کوئی تفریق نہیں ہے. آپ پاکستان آ جائیں, ایشیا آ جائیں, افریقہ آ جائیں, آپ امریکہ آ جائیں, یورپ میں چلے جائیں, انٹرنیشنلی لال رنگ کا ایک ہی نظام ہے, اس میں چینجنگ نہیں کرنی ہے آپ نے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لال رنگ کی جو مطلب ہے وہ شدید محبت بھی ہے, انرجی بھی ہے, وائٹیلٹی بھی ہے, کسی بھی چیز کی شدت بھی ہے, خطرہ بھی ہے, اور یہ جو چیزیں میں نے ساری آپ کو کلر تھیوری میں پڑھائی تھیں لال رنگ کی, وہ تمام کی تمام یہاں پہ لاگو ہوتی ہیں. آپ وہ لیکچر سن لیجیے گا, اس بات کا آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ لال رنگ کیا ہے. اینی ویز, لال رنگ فن کی مطلب بہت زیادہ مزہ, ایکسٹرا خطرہ اور ایکسٹرا محبت, تین چیزیں ہیں خاص طور پہ. ایکسٹرا کوئی چیز بڑی اپنی میکسیمم کے اندر, جیسے جیز ہے یار, اب جیز کا لوگو لال کیوں ہے, وہ کہتا ہے بھائی میرا آپ, اس کا مطلب یہ ہے لال رنگ کا کہ اگر آپ جیز یوز کرو گے تو سب سے زیادہ نیٹ کی سپیڈ ملے گی آپ کو, سپر سپیڈ. اچھا اب یاد کر کے دیکھو, جب اس کا آپ یوز کرتے ہو نا, جو اس کا ایڈ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر, اس کے اندر میسج کیا ہے, سیم میسج ہے کہ سپر نہیں تو 4G نہیں, یہی ہے نا, سپر نہیں تو 4G نہیں. تو اٹ مینس کہ وہ لال رنگ کے ذریعے میسج دے رہا ہے کہ بھائی میں سپر ہوں, میں نارمل نہیں ہوں, میں سپر ہوں. تو جب وہ سپر کی بات کرے گا, سپر ہونے کی بات کرے گا, سب سے زیادہ تیز کی بات کرے گا, تو وہ لال رنگ یوز کرے گا. یورپ کے اندر جو کلائنٹ آپ کو ملے گا وہ سیم پیٹرن ہے جو آپ کا پاکستان کے اندر پیٹرن ہے, ایشیا کا اس کا پیٹرن دونوں کا سیم ہے. اگر کوئی بندہ, اچھا یہ بھی جو کلر ہے یہ بھی ایشیا کے اندر بھی سیم ہے اور یہ یورپ کے اندر بھی سیم ہے, یہ ہمارا پرپل کلر آتا ہے. اس کا اصول جو ہے ایشیا اور آپ کا جو یورپین پیٹرن ہے دونوں کی پٹی میں سیم چل رہا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو کلائنٹ ملتا ہے, آپ سے کہتے ہیں یار میرے لیے یہ ایک رویل کوئی چیز وہ آپ سے کام کروانا چاہتا ہے جس کے اندر شاہانہ پن ہے, جس کے اندر کوئی چیز شاہی آ رہی ہے, تو چپ کر کے آپ نے کلر یوز کر لینا ہے. انٹرنیشنلی ریکمنڈڈ کلر ہے, اور اس کلر کے اندر آٹومیٹکلی آپ کو جو فیلنگ آتی ہے وہ آپ کو شاہانہ پن کی آ جائے گی. اور کیسے آتی ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے یوز کی ہے کبھی کیڈبری, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی کلر تھیوری کے اندر. تو جو کیڈبری ہے وہ کیا ہے, اس نے یوز کیا ہے ایکسٹرا جو پرپل ڈارک کلر ہے. کیوں یوز کیا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہ شاہانہ ڈش ہے, یہ عام ڈش نہیں ہے, اسے کھاؤ گے تو بس دنیا کے اندر کوئی ڈش ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کی میٹھی, ساری برفیاں ساری چیزیں آپ بھول جاؤ گے. تو کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ شاہانہ ڈش ہے, بڑی آؤٹ کلاس قسم کی چیز ہے. تو لہٰذا اس نے یہاں پہ جو یوز کروایا ہے پرپل کلر کیڈبری والے نے, وہ ایک شاہانہ ایک جو ہے وہ میسج کنوے کرنے کے لیے آپ کو یہ کلر یوز کروایا ہے. تو یاد رکھیے گا, جب بھی کلائنٹ آپ سے کوئی شاہانہ قسم کی چیز کا کوئی لوگو شو کو ڈیزائن کروانا چاہے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کلر کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی, ہمارے پاس جو کلر ہے وہ آتا ہے یہ مٹی کا کلر ہے. اچھا یاد رکھیے گا ایک بڑی عجیب سی بات, ہمارے ایشیا میں جب آپ نے کمفرٹ کی بات کرنی ہوگی نا, تو ہمارے ملک ایشیا میں اسکائی بلیو کلر جو ہے, لائٹ بلیو کلر, وہ کمفرٹ کی نشانی ہے. پنک, لائٹ پنک کلر کمفرٹ کی, خاص طور پہ ہلکا نیلا کلر. لیکن یاد رکھیے گا جب آپ نے ویسٹرن کی بات کرنی ہے تو ویسٹرن کے اندر آپ کو جو کلر, جب کسی میں ٹرسٹ شو کرنا ہے آپ نے, جب آپ نے خاص کر کسی کھانے پینے کی چیز میں پیورٹی شو کرنی ہے, خالص پن شو کرنا ہے, تو آپ اس میں مٹی کا رنگ ظاہر کریں گے. یہ وہ براؤن ہے جو مٹی کا کلر ہے, تو مٹی کے رنگ کو ہلکا سا ڈارک کر دو, لائٹ کر دو, یہ ریلائبلٹی کی نشانی ہے, یہ ریئل جینین خالص ہونے کی نشانی ہے.
اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے. اچھا اب ایک نا میں آپ کو ایک سمپل سا ایک اصول بتاتا ہوں اور یہ بات ہم ختم کرتے ہیں آج کا لیکچر. اب میں نے آپ کو نا 5 7 8 چیزیں بتا دی ہیں, کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا ابھی آپ کے ساتھ, ابھی میں شیئر کر دوں گا. اب ایک اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک کلائنٹ ملتا ہے, وہ کلائنٹ آپ کو ملتا ہے لیٹ سے کسی کنٹری کی بات کر لیں, فار ایگزامپل وہ آپ کو کلائنٹ ملتا ہے چائنا سے, آئیں جی چائنا سے مل جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک سمپل اصول بتا رہا ہوں, آپ کو جس ملک کا کلائنٹ مل گیا نا, آپ نے اس اصول کو فالو کرنا ہے اور اس کلائنٹ کے بارے میں آپ جان جائیں گے وہ کیا چاہتا ہے. فار ایگزامپل ایک کلائنٹ ہے, وہ کہتا ہے میں چائنا سے بلونگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ کو اس نے کام دے دیا ہے, فری لانسنگ آپ نے کی, آپ کو مل گیا بندہ, اوکے جی. اب آپ نے جب اس کا لوگو تیار کرنا ہے یا کام کرنا ہے نا, تو کیسے چلے گا پتہ یار کہ وہاں چائنا کے اندر جو ہے کیا اصول ہے. تو آئیے میں بتاتا ہوں. آپ نے سمپل لکھنا ہے چائنا. اب آپ یہ دیکھیں میں نے لکھا چائنا, آگے لکھے ریڈ, کتنا سمپل ہے. اب چائنا اور ریڈ لکھ کے میں جب اسے انٹر کروں گا نا, تو چائنا میں لال رنگ کی چیزیں کھل جائیں گی. یہ میں آپ کو بڑا ایک سمپل سا اصول بتا رہا ہوں, اس بات کو آپ نوٹ کر لیجیے گا, کام آئے گا آپ کے. آپ نے سمپل کیا کیا, چائنا لکھا, ریڈ لکھا, انٹر کر دیا. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کیا کھلا ہے, غور کریں. یہ جہاں پہ جو یہ اس کی برائڈل ہے, دیکھیں یہ اس کی دلہن ہے, اس نے یہاں پہ لال رنگ پہنا ہوا ہے. اٹ مینس کہ جو لال رنگ ہے وہ وہاں پہ خوشی کا رنگ ہے. یہ دیکھیے گا اس میں کیا ہے, یہاں پہ کچھ اس نے جو فینسی قسم کی ان کی چیزیں ہیں, ڈیکوریشن ٹائپ چیزیں ہیں, اس کے اندر اس نے لال رنگ یوز کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ چائنا میں جو لال رنگ ہے یہ سیلیبریشن کی بھی علامت ہے, خوشی کی بھی علامت ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہاں پہ فن, جب کوئی چیز آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ اس کلر کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ایک ان کا خاص جو ہے یہ مذہبی جو ان کے جو اپنے ایک سسٹم ہوتے ہیں, یہ اس میں اس طرح کی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر بھی انہوں نے اس کلر کو یوز کیا ہے. اٹ مینس کہ جو چائنیز ہیں یہ خاص طور پہ یہ دیکھیے گا, یہ بھی ان کے مذہب سے بلونگ کرنے والی خاص قسم کی چیز ہے, جو اکثر آپ کو ان کے جو بھی عبادت خانے ہوتے ہیں وہاں پہ نظر آتی ہے. اٹ مینس کہ آپ کو ان کے ٹرینڈ میں یہ بات ہے کہ جو وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کے اندر بھی اس کلر کو یوز کرنے میں خوشی اور اچھائی محسوس کرتے ہیں. اچھا اب اور آ جائیں, اس کے بعد میں ایک دو ایگزامپل اور دے کے آپ کو نا مقصد بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ دیکھیے گا ایک اور چیز دیکھیں. اب یہ ڈریگن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈریگن ہے وہ ان کا جو ہے وہ مذہبی, اکثر جو مذہبی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ڈریگن بڑی ایک مین چیز ہے. تو کس کلر کا آ رہا ہے, لال رنگ کا آ رہا ہے. اٹ مینس کہ جو چائنیز ہیں وہ اپنے مذہب کی جو رسومات ہیں اس کے اندر بھی لال رنگ کو یوز کرنا پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں, ابھی ایک دو تین اور چیزیں. اچھا یہ دیکھیے اس کا فلیگ ہے, یہ اس میں کون سا رنگ ہے, لال رنگ ہے. کیا ثابت ہوا کہ چائنیز لوگ جو ہیں جب بات کریں گے نا اپنے ملک سے محبت کی, ملک کے وفاداری کی, یا پیٹریوٹکزم کی بات کریں گے, تو اس میں وہ لال رنگ کو وہ یوز کریں گے. آپ پاکستانی ہیں, آپ کیا کریں گے, آپ گرین کلر یوز کریں گے. لیکن چائنیز کیا کرے گا, وہ لال رنگ یوز کر کے اپنی پیٹریوٹزم کا اظہار کرے گا. تو یہ آپ اس کا مذہب, اس کی جو ہے وہ پیٹریوٹزم, اس کی خوشی, اس کی غمی, ان تمام چیزوں کو. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس نے لال رنگ کو دلہن نے پہنا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ لال رنگ کو کسی مردے نے پہنا ہوتا فار ایگزامپل, تو اٹ مینس کہ چائنا کے اندر لال رنگ کس چیز کی نشانی ہے, سوگ کی نشانی ہے. تو یہ سمپل ایک پیٹرن ہے. میں نے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ تھوڑی سی مختصر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے یورپ میں کس طرح کام کرنا ہے فری لانسنگ کے ذریعے سے. اور میں نے آپ کو اس بات کو بھی بتا دیا کہ اگر آپ کو نہیں پتا افریقہ, چائنا, کینیڈا کہیں سے آپ کو کوئی کام مل جاتا ہے تو اس کا اصول کیسے ہے, اس رنگ کا استعمال کیسے کرنا ہے, میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا. اس ملک کا نام لکھے, رنگ کا نام لکھے, انٹر کریں, بے شمار چیزیں کھل جائیں گی. آپ کو چل جائے گا پتا کہ وہاں پہ آپ نے لال رنگ یوز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. لال کے بجائے پیلا کر لو, پیلے کے بجائے نیلا کر لو, نیلے کے بجائے کچھ بھی کر لو, آپ کو اس کا اصول جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے جی. آپ تمام لوگوں کو میں نے الاؤ کر دیا ہے انمیوٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے گا. کوئی سوال اپنے کرنا ہے آپ پلیز سوال کر سکتے ہیں جی. اینی کویسچن پلیز, آپ اپنے مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. آج کا لیکچر, کل کا لیکچر, کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے, اگرچہ آپ کل کے لیکچر کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں کافی کچھ اور میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا بھی ہے, لیکن پھر بھی. جی جنید خالد صاحب پلیز, جنید صاحب. جی اینی بڈی ایس, کوئی کویشچن کسی نے کرنا ہے؟ جی آفتاب بیٹے پلیز آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی آفتاب. تنویر حسین رضوی صاحب آپ بات کر لیجئے. تنویر صاحب جی پلیز, تنویر صاحب. آفتاب بیٹے آپ بات کر لیں, تنویر صاحب کی آواز نہیں مجھے آ رہی, کوئی مسئلہ ان کو مائک کے اوپر آ رہا ہے. آفتاب بیٹے آپ سوال کر لیجیے گا اپنا. ہیلو سر. جی بیٹے السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر. لوگو کی ٹائپس کے متعلق سوال تھا کہ ایبسٹریکٹ مارک اور پکٹوریل مارک میں سر کوئی اتنا فرق مجھے نظر نہیں آیا. آپ سمجھا دیں کہ نہیں یار، بڑا وہ بھی بہت مقصود. بہت زیادہ کلیئر ڈفرینس ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو، بہت اچھا خاصا فرق ہے. جسٹ میں آپ کو ایک کھول کے بات دیکھیں. آپ نے کہا ایک ایبسٹریکٹ مارک، دوسرا کون سا کہا آپ نے؟ پیکٹوریل مارک. بیٹا دیکھیں، سنیں جو پیکٹوریل مارک ہے نا بیٹا، یہ کوئی شیپ بنی بنائی شیپ ہے، مطلب قدرت کی کوئی چیز بنی بنائی ہے. اس میں تخلیق آپ نے نہیں کی. سیب ہے، کیلا ہے، آم ہے، تربوز ہے، یا کوئی مطلب تخلیق قدرت کی ہے. آپ نے تخلیق نہیں کی، آپ نے اس کو ایک شیپ دے دی ہے. یہ پیکٹوریل مارک ہے. اور ایبسٹریکٹ مارک میں تخلیق ساری آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک. تو بہت زیادہ جی فرق سر. ہے. جی ٹھیک ہے، اوکے. ٹھیک ہے سر. جی بیٹے، اینی بڈی ایلس، اینی کویسچن سر؟ نیکسٹ. جی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جی آج کے لیکچر کے حوالے سے، کل کے حوالے سے؟ ریکارڈنگ جی آپ کو ڈیلی کی بیسس پہ چیٹ میں میسج کیا ہے ریکارڈنگ کا. ریکارڈنگ بیٹے ڈیلی. جی امیر، آپ بیٹا سوال کیجیے گا. امیر زار صاحب. امیر زار. السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ جی بیٹے پلیز سوال کریں آپ. اچھا سر، وہ پیج کے لیے جو لوگو ہم نے لگانا تھا ابھی تک لگایا نہیں، تو اس کے متعلق سر کچھ لوگو بتا دیں تاکہ بنا دیں یا سکھا دیں تاکہ پیج کو مکمل کر لیا جائے ایک سمپل دفعہ. امیر، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سمپل جو آپ نے کلر تھیوری پڑھی ہے نا، اس کو دھیان کے ساتھ لیکچر کو سنیں. آج میں نے آپ کو لوگوں کی اقسام بتانی ہے، اس کو سامنے رکھے اور اپنی جو آپ نے کمپنی بنانی ہے، جو آپ کے ذہن میں پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تفصیل سے آپ مجھے چاہے بعد میں واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا. جی بیٹا انفینکس ہوٹ کے نام سے ہینڈلز کیا، سوال کریں بیٹے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، میں نے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اگر یہ 7:30 ہو جائے، چونکہ میں آفس میں ہوتا ہوں تو بھاگ دوڑ میں ہی ہوتا ہوں، ٹھیک ہے تو مغرب بھی ٹھیک ہے. اچھا بیٹے ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو نا ابھی 7 بجے کی کلاس ختم ابھی ہونی ہے نا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریکارڈنگ مل جانی ہے. آپ سمپل 9 بجے آ جائے کریں آفس سے، 10 بجے آ جائے کریں، ریلیکس ہو کے نماز شماز پڑھیں، 10 بجے ریکارڈنگ سن لیں آپ. نو ایشوز. ہمارے پاس اس کلاس کے اندر کوئی 26 لوگ ایسے ہیں جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں، کلاس میں نہیں آ رہے، کیونکہ ہمارا موسٹلی جو لنک ہے وہ جوبنس کے ساتھ ہے، تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہو، ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو. اور میں ابھی آنے والے دنوں میں نا آپ کو ایک کلاؤڈ کی فیسلٹی بھی دوں گا جس پہ لائف ٹائم ایکسیس ہوگی. آپ 10 سال کے بعد بھی سنیں گے لیکچر تو پورا لیکچر ملے گا آپ کو سننے کے لیے انشاءاللہ. جی طارق صاحب پلیز سوال کیجیے گا اپنا. طارق صاحب. اچھا سر، میرا سوال یہ تھا، ابھی ہم کسی بھی ملک یعنی یورپ ہے یا ایشیا ہے، اس کا کوئی کلائنٹ ہمیں ملتا ہے تو ہم نے اس کی کلر کی جو سائیکالوجی ہے وہ اس کا نام لکھ کے آگے اس کے جو ملک کا فلیگ ہے اس کا کلر لکھ کے اس سے ہم اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس ملک کے کلر کی سائیکالوجی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی سمپل کھلی ہے. نہیں بیٹے نہیں، آپ نے ابھی اس لیکچر کے بعد میں آپ کو نا دو میرے پارٹس ہیں، میں بھجواؤں گا. رنگوں کی زبان کیا ہوتی ہے، رنگ باتیں کیسے کرتے ہیں، انتہائی بنیادی ترین اور امپورٹنٹ ترین چیز ہے. ڈیزائننگ کرنے سے پہلے جب تک آپ کو پتہ نہیں نا ہے کہ یلو کلر میں نے کہاں یوز کرنا ہے، آپ ڈیزائننگ کر ہی نہیں سکتے. آپ سمپل وہ پہلے لیکچر سنیے گا اور آج کا لیکچر سنیے گا، آپ کے سارے سوالوں کا آپ کو جواب مل چکا ہوگا. ٹائم آج کا میرے لیکچر کا ختم ہو چکا ہے. سر میری بات سنیے گا، آپ کا جو سوال باقی رہ گیا واٹس ایپ پہ آ جائیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. میرے پاس باقی 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، مجھے کلاس کو کلوز کرنا ہے. آپ کا ہر سوال جو باقی رہ گیا پلیز واٹس ایپ کے اوپر آئیے گا. انفرادی حیثیت میں 2 گھنٹے سوال کریں، میں اس کے آپ کو جواب دوں گا. یہاں پہ میرا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے آنے کا، کلاس جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ہماری نیکسٹ کلاس جو وہ شروع ہونے جا رہی ہے، لہٰذا یہ کلاس ہماری مجھے ختم کرنا ہوگی. آپ کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں، سوال ہیں، جواب ہے، آپ پلیز واٹس ایپ پہ آ جائیں، میں تمام آپ کو وہاں پہ آنسر کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ کلاس میں آئے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا، پروفیشنل اسکل سیکھنے کا اور دنیا میں ترقی کرنے